बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, गुजरात वालों, देख लो जैसे कि बारिशों का महीना है और हर दफ़ा आप देख लें कि जब भी बारिश आती है तो जो मदीना सईदा है वो बारिश में डूब जाता है। हमेशा की तरह कब्रिस्तानों में पानी, लोग बेचारे मुश्किलात में फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या करें। अब आप देखें, कसरे शबीर से लेकर अगर आप अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल तक भी जाते हैं तो अभी भी आप देख लें कि उधर जो पानी है ऐसे चल रहा है कि जैसे शायद इधर कभी पानी खुश्की कभी थी नहीं। और आज भी आप देख लें कि मदीना सईदा का वही हाल है। मरियम नवाज जब आई थी उसने बोला जी कि मैं पानी निकालूंगी और मैं आपको पानी निकाल के दूंगी। चौधरी प्रलय को भी उसने चैलेंज किया था। चौधरी साहब ने बोला जी कि मैंने इधर बड़े काम किए हुए हैं गुजरात में और जो ड्रेन सिस्टम है वो मैंने बनाया हुआ है, मगर पानी वैसे का वैसा ही आप देखें सर्विस मोड तक कश्तियों पर आप सफ़र कर सकते हैं, गाड़ियों का तो छोड़ें। लोगों के बिजनेस वो बेचारे ख़त्म हो चुके हैं। लोगों ने गाड़ियाँ नीचे से ऊंची ऊंची जगहों पर जाकर पार्क करना शुरू कर दी हैं कि शायद पता नहीं कितना पानी आ रहा है। और वो आया है वाकई। पहले इंडिया से खबर आ गई थी कि वो जनाब पानी छोड़ रहे हैं और अब उधर से लोरां, फतेहपुर लोरां से होता हुआ चक मुबारक से वो मदीने में दाखिल होकर फिर शहर गुजरात में भी दाखिल हो जाता है। मगर मदीने के चारों तरफ अभी भी पानी खड़ा है। उस पर जो चौधरी सालक साहब हैं जिनके पास जैली मिनिस्ट्री है, या शाफे है जैली मिनिस्ट्री है, जिनके पास जो 5-5 हज़ार वोट इन्होंने लिया था और फॉर्म 47 के जरिए आज ये मिनिस्टर बनकर कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात शहर की हम खिदमत करें। मगर देख लें कि किसी किस्म की खिदमत ये नहीं कर पाए। बातों की हद तक इन्होंने बड़ी खिदमत की है। वो तो जो खिदमत करते हैं वो और लोग हैं, मगर जो सिर्फ बातों से खिदमत करते हैं वो और लोग हैं। अब शाफे साहब हो गए या जी जनाब, ये तो उधर कोई कनाडा घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, मगर मदीना सईदा आप देख लें वो अपना पानी से भरा पड़ा है। मरियम नवाज कहती है कि जनाब मैं बैठकर पानी निकालूंगी और शहबाज शरीफ खड़े होकर पानी निकालेंगे। ना आज शहबाज शरीफ ने खड़े होकर गुजरात का या मदीना सईदा का पानी निकाला और ना मरियम नवाज ने बैठकर मदीना सईदा का पानी निकाला। मदीना सईदा गुजरात एक नहायत ही मशहूर मरूफ गाँव है और उसकी जो हालत है आज देख लें, सड़कें भी टूटी हुई हैं। और उधर अल्लाह के हुक्म से हमारी जो कम्युनिटी है सारे पढ़े लिखे हैं। जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर और वकला और पुलिस की बहुत बड़ी टीमें हैं जो अपना सादात बरादरी है। मगर जो मदीने का हाल है वो आप सबके सामने है। लोग बड़े तंग हैं, जो बेचारे जिनके पास इतना फैसिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, वो बड़े मजबूर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है और बाहर भी जैसे पानी इस तरह जनाब ठिले मारता हुआ जा रहा है। तो ये इन लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। उधर की एसी या डीसी उनके आगे भी सवालात करते हैं कि आप आए ना जी पानी निकालें, मोटरें आप लगाते हैं तो इधर का पानी उधर फेंक दिया, उसका निकाला इधर फेंक दिया। मगर मुकम्मल तौर पर आपने इस पानी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। उसकी वजह से आप देख लें जो मदीना सईदा की सड़क है वो भी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है जिधर पानी खड़ा हो जाएगा तो उधर तो सड़कें भी ख़राब हो जाएगी, रास्ते भी ख़राब हो जाएंगे, लोगों के घरों में भी पानी चला जाएगा और वो घर भी बाद में ख़राब हो जाएंगे। उनकी जब जो नींव है तय खानों के अंदर भी पानी भर जाता है और लोग बेचारे जो उन्होंने सामान रखा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बड़ी परेशान है दुनिया गुजरात में इस वक्त। मगर इनकी तरफ से अभी तक देख लें किसी किस्म का कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब या कुछ ऐसा रद्द अमल आप कह सकते हैं या कोई ऐसा अमल कह सकते हैं या कुछ ऐसी इन्होंने आगे से काम किया हो आकर, या चौधरी शाफे को या सालक को लाइन है जी जूते पहनाएं और इस मदीने के सईदा के चारों तरफ इनको घुमाएं तो इनको लग पता जाएगा। जनाब अली इससे पहले एक दफ़ा आया था तो मैं भी उधर ही था, तो हम चौधरी प्रलय साहब के पास गए कि चौधरी साहब मदीने में पानी बहुत खड़ा हो गया है। चौधरी साहब कहते हैं आप पहले मेरी कोठी के अंदर से पानी निकालें तो मैं आपके मदीने से निकालता हूँ। ये उन्होंने जवाब दिया था। तो उनकी बेसिकली उनके घर के अंदर भी पानी पानी था। तो इसमें ज़ाहिर है वो अगर सियासतदान है तो काम तो उन्होंने करना है ना। अब ये भी कोई जवाब तो नहीं है। या तो आप मिनिस्ट्री ना लें, अगर आप मिनिस्ट्री लेते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं मरियम नवाज की तरह, उसमें फेल हो जाते हैं मोहसन नकवी की तरह, उसमें फेल हो जाते हैं आप शहबाज शरीफ की तरह, फेलियर हो जाते हैं नवाज शरीफ की तरह। तो फिर आप जो कौम है वो तो आपसे सवाल पूछेगी ना कि साग डार साहब जनाब लंदन में गए हैं, नवासी की शादी है और ये लोग मौजें कर रहे हैं और मरियम नवाज त्यारा लेकर चाइना पहुंच गया है, फील्ड मार्शल ईरान से वफद लेकर अपना इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, डॉलर उधर बना रहे हैं। मगर जो गुजरात का हाल है वो चौधरी प्रलय साहब भी अब अंदर छुपे हुए हैं और दूसरे चौधरी मोनसलाई साहब जनाब उधर है अपना स्पेन में है, उन्हें उधर बिजनेस शुरू किया हुआ है।
مگر جو عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، مدینہ سیدہ کا پیسہ ہے، جو گجرات میں لگنا چاہیے، وہ کس کے پاس ہے؟ اب اس کا چودھری سالک ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں پیسہ لگاتا ہوں، جو اپنا شافی ہے وہ کہتا ہے میں لگاتا ہوں. تو بھائی دیں نا پیسہ، مدینہ کی سادات کو پیسہ دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں نا کسی ایک آدمی کو کہ جناب یہ جتنا پانی ہے اس کو نکالنا ہے، کوئی اس کا ہم نے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے حل تلاش کرنا ہے. تو اس حل کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. اب مدینہ سادات جتنی بھی ہے وہ بیچارے اپنے بل بوتے پر یقین کریں کہ وہ اپنا پانی نکال رہے ہیں، اپنے بل بوتے پر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اپنے بل بوتے پر اگر کوئی دیکھیں فوتگی ہو جاتی ہے تو ادھر تو پانی آپ تو مردہ دفن ہی نہیں کر سکتے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو دفن ہے ان کے اوپر اس طرح پانی کھڑا ہے کہ انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی کتنا پانی کیسے اور کس طریقے سے قبرستانوں کے اندر سے ختم کیا جائے. شادیاں ہیں لوگوں کی، شادی پر نہیں جا سکتے، کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، مردہ دفن نہیں ہو سکتا، اس کے گھر جا کر وہ فاتحہ نہیں کہہ سکتے. لوگ جو وکلا ٹیمیں ہیں، برادری ہے یا وکلاز ہیں جو مدینہ سیدہ کے ہیں، وہ اگر گجرات شہر میں جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو پانی انہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی لے کر جائیں، موٹر سائیکل پر جائیں، یا کیسے ہم اپنے دفتر میں پہنچیں. اگر آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر سائل نہیں آئیں گے، کیس لگے ہوئے ہیں کوٹوں کے اندر، تو لوگ بیچارے اپنے کیسوں کے لیے بھی ادھر آتے ہیں تو ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہے، تو وہ ادھر کیسے پہنچے. اب جو بسیں انہوں نے بولا جی کہ ہم چلائیں گے، اور یہ جو اپنا دوسری جو پرائیویٹ رکشے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ختم کر دیں گے، صرف بسوں میں آپ جو ہے نا ٹریول کریں. اب بس جو ملتی ہے لاری اڈے سے، اور لوگ جو ہیں ان کے پاس موٹر سائیکل ہیں، تو وہ بیچارے اب اپنے بزنسز پر کیسے پہنچے. پولیس بھی کسی قسم کی مدد نہیں کر رہی. آپ دیکھ لیں پولیس بھی پیسہ لیتی ہے، پیسہ بنا رہی ہے اس وقت، سی سی ٹی بھی کھل کر پیسہ بنا رہی ہے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو مارنا ہے نا تو آپ جناب ہمیں پیسہ دیں، ہم لوگوں کو جا کر ان کا قتل کر دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو بچانے کی، یہ بات کرتی ہے مریم نواز کی ٹیم کہ ہم لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اب آپ بتا دیں کہ مریم نواز کیسے گجرات شہر کی خدمت کرے گی. لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں جی میں مریم نواز کے ساتھ گھوم رہا ہوں، میں مریم نواز کے ساتھ بزی ہوں، مجھے مریم نواز نے بلایا ہوا ہے، مجھے مریم نواز کی فون کال ہوئی ہے، مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں گجرات کا وزٹ کروں گی. بھائی کدھر ہے مریم نواز آپ کی؟ وہ تو چائنا گھوم رہی ہے، چائنا. آگے سے وہ کدھر جا رہی ہے اس کا پتہ دے سکتا ہے صرف ایک آدمی، اس کا نام ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر. آپ کو کیا پتا مریم نواز کدھر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود نہیں بتا رہی. وہ تو 12 ارب کا طیارہ لے کر ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اپنی پلاسٹک سرجریاں کروا رہی ہے. ساگ ڈار لندن میں بیٹھا ہے، اپنی نواسی کی شادی کر رہا ہے. چودھری شافی ادھر اپنا کینیڈا اور الگ ادھر ایک اور ملک ہے ادھر گھوم رہا ہے، موجیں کر رہے ہیں. یہ لوگ چھٹیاں گزار رہے ہیں نا. کیا ہے جناب، جب ووٹنگ آئے گے تو جو آپ کے پاس آ جائیں گے کہ جناب ہم آپ کے منسٹر تھے، ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی. مگر جب آپ ان کو گاؤں بتائیں گے، محمدی پور، مدینہ، جمال پور، تو جو ان گاؤں کے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی خاموش ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ڈوب گیا ہے، سارے کے سارے گاؤں ڈوب چکے ہیں، اور کسی قسم کا کسی نے کوئی ہیلپ نہیں. کافی لوگ بیچارے اپنے بل بوتے پر کام کرتے ہیں، مگر پھر یہ کہتے ہیں وہ جی یہ تو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب پانی آ جاتا ہے. وہ بلاول بھٹو کہتا ہوتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب تھوڑا بارش ہوتا ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے. اب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے بھائی، اس کا طریقہ کار تو آپ اس حکومت نے اپنانا ہے نا. اتنا پیسہ آپ ٹیکس کا لے رہے ہیں، اگر آپ اس پر کام ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ بتائیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں دیں گے تو پھر بیٹر ہے کہ پھر اگر فیلڈ مارشل 33 صوبے بنا لیتا ہے تو پھر ہر صوبے میں اگر کام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ہے. پھر فیلڈ مارشل کو صوبے بنانے دینا، سندھ بھی چھوٹا کرے، پنجاب بھی چھوٹا کرے، 8 صوبے بناتا جائے، 8 اور اس طرح بلوچستان کے 8، پھر ادھر کے اپنا 7 بنا دے خیبر پختونخوا کے. اسی طرح پھر جو ہے 1 بنا دے اس کا اسلام آباد بھی ایک صوبہ ہو جائے. تو اس کے بعد آپ کے 33 صوبے جب مکمل ہو جائیں گے تو 33 CM ہو گئے اپنا مختلف صوبوں کے، تو ملک پھر ترقی کر سکتا ہے. مگر یہ مشکل کام ہے. پہلے انہوں نے بولا ہم ڈیم بنائیں گے، ڈیم بھی نہیں بنا. وہ بھی جناب جو جسٹس نثار صاحب تھے وہ بھی پیسہ لے کر غائب ہو گئے کہ ہم پانی اکٹھا کریں گے. بھائی پانی سارا تو مدینہ سیدہ میں کھڑا ہے نا، تو آپ ادھر سے پھر پانی اٹھا کر لے جائیں. اگر اکٹھا ہی کرنا ہے تو سارا پانی تو انڈیا نے جو چھوڑا ہے وہ مدینہ سیدہ گجرات میں کھڑا ہے. آپ ڈیم جا کر پھر سندھ میں بنا رہے ہیں، تو بنائے نا پھر سندھ میں، ادھر بھی ڈیم نہیں ہے. تو بڑی مشکل ہے اور بڑی مصیبت ہے. اور یہ جو جعلی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ان چودھری صاحبان کو بھی جناب اپنا پیغام بھیجتے ہیں کہ جناب مدینہ سیدہ کی جو سادات ہے ان کی جو بات ہے وہ سنیں، ادھر جائیں، ACDC کو بھیجیں، جا کر دیکھیں مدینے کے چولی، جا کر وہ دیکھیں ادھر روڈوں کا کیا حال ہے. ادھر جو پانی جو ہے کھڑا ہے، لوگ بڑی مشکل سے جناب ادھر جا رہے ہیں. اور اوپر سے الیکٹرک ہے، اگر کوئی آپ بچہ بھیجتے ہیں تو وہ کسی بچے کو کوئی کسی طریقے کا بھی الیکٹرک شاک لگتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی یہ حکومت لینے کو تیار نہیں ہے میرے پاکستانیوں. اسی لیے ان کو ووٹ دینے سے پہلے جتنے بھی یہ چور ڈاکو ہیں فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، یہ عوامی آدمی نہیں ہے کہ جن کو عوام نے چوز کیا. عوامی ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور اس کے آدمی ادھر سے جیتے ہوئے ہیں. جو آج چودھری مونس لائی ادھر اسپین میں بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ
خان کا سپاہی تھا اور یہ جیت بھی سکتا تھا، جیت بھی سکتا تھا، مگر اس کو بھی خوف ہے، اس کو بھی چاہیے تھا کہ آ جانا اور آ کر چودھری پرویز الہی اپنے والد محترم کے ساتھ بیٹھتا۔ مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مقابلہ کرو اور آگے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر چودھری پرویز الہی سے باہر آ گئے ہیں تو آپ کو بھی انہوں نے چھوڑ دینا تھا، پھر آپ یہ تھا کہ تھوڑا سا دیکھتے، اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں جرت بھی شامل رکھیں اور گجرات والوں کی خدمت کریں۔ یہ تو نہیں پیسہ بنایا تو آپ دوسرے ممالک میں بھاگ دیں، اس کے بعد کسی کی خیر خبر ہی نہیں کہ جناب گجرات کا کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی قسم کا بیان ہی نہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے بزرگ ہو گئے ہیں۔ باقی جو اپنا دوسرے ٹاؤن ہیں، گاؤں ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ بار بار پیغام دیتے ہیں مریم نواز کو کہ چائنا چھوڑو، ادھر گجرات پہنچو اور مدینہ سیدہ کا وزٹ کرو، نہیں تو پھر ہمیں تمہیں وزٹ کروانے بڑے آتے ہیں، بہت جلد تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ وزٹ کروائیں گے اور تم خود بولو گے کہ میں نے یہ پانی نہیں نکالا، اب میں پانی نکالتی ہوں۔ یہ کام کرنے سے ہوگا، باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ مدینہ سیدہ گجرات کا ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے اور اس کے اندر جا کر دیکھو کہ لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی طرح معین الدین پور کو بھی دیکھو اور جمال پور سیدہ کی طرف بھی دیکھو کہ یہ جو 3 ٹاؤن ہیں یہ بڑے اسپیشل ہیں، گجرات کے ساتھ ہیں اور تینوں کے اندر پانی بھرا پڑا ہے۔